حکم بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم پر یہ قتال، یہ جہاد بالسیف جو ہے، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، یعنی تمہیں اگر یہ غلط ہی کیوں نہ لگے، برا ہی کیوں نہ لگے، تمہیں لگے کہ یہ بھائی ٹھیک کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی تم پر یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز، ایک کام جو ہے وہ تمہیں بہت بری لگے، بہت غلط لگے، لیکن اصل میں اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، اور ایک کام تمہیں وہ اچھا لگے، بہت اچھا لگے، اور اصل میں تمہارے لیے اس میں نقصان ہو، اور تم بالکل بھی نہیں جانتے، اصل میں اللہ جانتا ہے کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور کیا تمہارے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر فرض کر دیا یہ قتال فرض ہے تم پر۔ بے شک تو اس کو ہم نے رزلٹ پریکٹیکلی بھی دیکھا کہ جب تک مسلمان جہاد کے رستے پہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دنیا میں عطا کی، بہت طاقت ان کو عطا کی، اور پچھلا یہ ایک صدی جو گزری ہے، جب سے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا ہے، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد سے لے کے آج تک مسلمانوں نے کافی اپنا نقصان کروایا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی نان مسلم، کوئی کافر امت مسلمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، تو اس کی آنکھیں نوچ لی جاتی تھی، وہ کوئی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ اکیلی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے کتنی پوری صدی بھر کیا کیا پروپیگنڈے کرنے پڑے ہیں پوری دنیا کے کافروں کو۔ تو طاقت بھی مسلمانوں کے پاس تھی، اور ڈر اور خوف بھی کفار کو مسلمانوں کا بہت تھا، آج بھی بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے، ڈر اور خوف آج بھی نہیں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کی راہ کو بہت کم ہے، آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100% ہی چھوڑ جائیں، لیکن اس طریقے سے، اس زور شور سے کہ ہر مسلمان کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا تھا، وہ نہیں رہا اب۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اللہ کے اس حکم کے مطابق چلیں اور جہاد کا رستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں عزت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، ہمارا رعب کفار میں ڈالتا ہے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، بے شک اب کہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے، نہ اس کی اکانومی اتنی مضبوط ہے، نہ اس کے پاس کوئی جدید ترین اسلحہ ہے، نہ کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کفار نے، مشرکین نے کیا کہ سرمایہ ہر ملک کا ہوتا ہے، جو مختلف ملکوں میں انویسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے سارے جتنے بھی آفیشیل نان آفیشیل اکاؤنٹس تھے دنیا بھر میں، افغانستان اور اس کی عوام کے، سارے انہوں نے سیل کر دیے تھے، بند کر دیے تھے۔ تو سارے اکاؤنٹس ان کے منجمد کرنے کے بعد کہ بھئی یہ کوئی چیز بھی نہ لے سکیں، باہر سے پرچیز کر سکیں، پابندیاں پوری دنیا میں ان پہ لگ گئیں کہ یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی اسلحہ کی لین دین نہیں کر سکتے، مطلب ہر طرح سے ان کو جکڑ کے 54 ممالک کی جو نیٹو افواج ہیں، ساتھ ہی امریکہ ان کا ابا جان، تو وہ 20 سال تک ان کو ہر طرف سے جکڑ کے پابندیاں لگانے کے باوجود ان کو مارنے کے نیت سے آتے رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یار آپ اگر اندازہ کریں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی جنگ کا کوئی اس طرح کا نتیجہ نکلے۔ بھی ایک ملک ہے، اس کو آپ دنیا بھر سے کہیں سے اسلحہ نہیں خریدنے دے رہے، وہ کہیں سے تیل نہیں خرید سکتا، اسلحہ نہیں خرید سکتا، نان مسلم کنٹری تو دور، مسلم کنٹریز بھی انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا، وہ اسلحہ نہیں خرید سکتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے کوئی چیز لے سکے، اس کے اپنے ملک میں اتنا جو ہے وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا اسلحہ خود بنا سکے یا تیل خود نکال سکے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور دنیا ساری ایک سائڈ پہ ہے، اس کو مارنے کے لیے جدید اسلحہ ہے ان کے پاس، جدید ٹیکنالوجی ہے، وافر مقدار میں ان کے پاس بم ہے مارنے کے لیے، ہر ڈیزی کٹر بم بج رہے ہیں جی، پہاڑوں کو جو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، کس کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، لیکن رزلٹ اس کا کیا ہے؟ یہ اتنا حیران کن رزلٹ ہے کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا معجزہ، زندہ آنکھوں دیکھا معجزہ ہے، 20 سال 54-55 ممالک مل کے ایک چھوٹے سے ملک کو اتنی پابندیوں کے باوجود بھی
कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सके और खुद छितर खा के भागे हैं जूते कपड़े छोड़ के। अब वो नाम भी नहीं लेते अफगान, वो वजू करते हैं 4 बार वजू करके फिर अफगानिस्तान शरीफ का नाम लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला की जिहाद की, अल्लाह ताला के हुक्म के पर अमल पैरा होने की बरकत है। इस वक्त कौम ने अंग्रेज़ के कहने पे इसलिए तो ये सारे ये बकवासियात की हैं कि ये जिहाद हराम हो गया, क्योंकि इनको पता था कि ये उम्मत, ये मुसलमान जब तक जिहाद के रास्ते पे रहेंगे, ये इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख लें कि भाई सिर्फ एक मुल्क है और उसने अल्लाह के हुक्म को अपनाया, जिहाद के रास्ते को अपनाया, बेसरो समानी के आलम में 55 ममालिक की फ़ौजों को उसने मार मार के दुर्रे, मार मार के छितर, मार मार के जूते, उनका मुंह सर कान लाल कर दिए, हर तरफ से धुआं निकाल दिया, जूते कपड़े छोड़ के, असला छोड़ के, अपनी औरतें छोड़ के, फौजी छोड़ के, पता नहीं क्या कुछ छोड़ के भाग गए। तो अगर दुनिया भर के मुसलमान जिहाद का रास्ता अपना लें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये 1-2 दिन की मार पूरी दुनिया फतह कर लेंगे ये 100%। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, एक न एक दिन वो आएगा जब अल्लाह के भेजे हुए पहुंचेंगे इस दुनिया में, तो ये मसला ही कोई नहीं है। एक दिन जिहाद के लिए हुक्म आ गया, पूरी दुनिया के मुसलमान निकले जिहाद के लिए, ये काफरों ने वैसे ही मूत्र मार जाना है इन्होंने कहना है जैसे वो उन्होंने किया था रूमियों ने, इन्होंने कहना कि भाई चलो खैर है, हम देते हैं अपने अपने मुल्क, तुसी आ जाओ हुक्मरानी करो, असी इत्थे तुहानू टैक्स दिन्ने। बहरहाल ये कोई बड़ी तोपें है नहीं मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी है। तो जिहाद के मिर्ज़ा गुलाम कादिर ने फतवा सिर्फ इसी वजह से दिया था कि मुसलमान इसको छोड़ दें और इसकी अहमियत को मैं कम कर दूं, ताकि मुसलमान इसको छोड़ेंगे तो ही हमारे आका मौला अंग्रेज़ साहब जो है वो मुसलमानों पे हावी हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसमें तो ज़िया भाई कोई शक नहीं, अगर मुसलमान अपने असल की तरफ लौटें तो इन कुफ़ार की जुर्रत नहीं वो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। चौथी बात ये थी कि वो हम कि मिर्ज़ा साहब ने ख्वाब देखा, उनके इर्द गिर्द बंदर, सूअर और दरिंदे हैं। तो ज़िया भाई हम ये देख रहे थे कि उन्होंने एक तो ये बात कि ये मिर्ज़ा साहब का ख्वाब दुरुस्त साबित हुआ है। हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी बताएं मिर्ज़ा साहब का कोई ख्वाब, इल्हाम, कोई पशीन कोई सच्ची साबित हुई हो, तो ये तो मिर्ज़ा साहब का ख्वाब फिर सच्चा साबित हुआ है। उन्होंने इसकी तावील की कि इससे मुराद उनकी जमात के लोग हैं। जी इसकी भी एक शिक जो है वो दुरुस्त साबित हुई है, वो ये कि इससे मुराद जमात के लोग हैं, ये वाली शिक तो सही है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द हैं ये वाली बात फिर भी गलत हो गई, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो मरज़ई नज़र ही नहीं आता, वो सारे सिख और हिंदू हैं अच्छा ज़िया भाई, हम ना ज़रा डिस्कस कर रहे थे कि चूंकि मिर्ज़ा साहब ने, वैसे मरज़इयो यार देखो, आप लोगों को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात, उनके ख्वाब आप लोग पढ़ो, हम आपको पढ़ाते फिरते हैं, फिर इतनी डिटेल से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और फिर कहते हैं कि यार लौटो इस्लाम की तरफ। अच्छा ज़िया भाई, वो उन्होंने चूंकि देखे, मिर्ज़ा साहब ने देखे बंदर, सूअर और दरिंदे, तो अभी हम बात कर रहे थे बंदरों पे कि बंदरों की क्या खसूसियात हैं। तो आबिद भाई ने बताया कि बंदरों की खसूसियात ये हैं कि वो नकल बड़ी अच्छी तरह उतारते हैं। तो ये हम देख रहे थे कि वो खसूसियात जो मिर्ज़ा साहब ने, ज़ाहिर है बंदर सूअर इंसानों को ही उन्होंने बोला है, ठीक है ये काफिर मुर्तद ही सही, लेकिन हैं तो इंसान ही, तो उन्होंने इनको बंदर, सूअर और दरिंदे बोला है। तो इनकी क्या खसूसियात हैं जो जमात के लोगों को मिली हैं? तो एक तो बंदरों की खसूसियत है, खसलत है कि ये नकल बड़ी अच्छी उतारते हैं। दूसरी बंदर की खसरत ये होती है कि वो किसी एक टहनी पे टिका नहीं रहता, वो छलांगे मार के कभी उधर होता है, कभी उधर छलांग मार के जाता है, कभी उधर जाता है। ये मरज़ई भी ऐसे करते हैं।
آپ ان سے بحث کریں گے کسی ایک بات پہ ٹکیں گے نہیں. چھلانگ مار کے ادھر چھلانگ مار کے ادھر. یہ ضیاء بھائی یہ تو ویسے ان کی ایسی خوبی ہے نا, کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تو ایسی ان کی خوبی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی وہ محمود بھائی نائٹ رائڈر بھائی جو ہمارے, وہ بتا رہے تھے کہ یہ چوری بھی کرتے ہیں اور بڑی مہارت سے. اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے تو یہ بڑی جلدی کوئکلی چوری کر کے بس لے جائیں گے اور پتہ نہیں چلنے دیتے. اور ایک اور ان کی ضیاء بھائی ان کی یہ بھی تو خصلت ہے نا کہ یہ حرام ہے. ہاں جی. تو اچھا ایک اور بھی ویسے ان کی خصلت ہے ضیاء بھائی. جی ضیاء بھائی وہ میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن میں بس وہ اتنی اس میں بتا دینا کہتا ہوں کہ وہ اس خصلت میں یہ اور بلبل ایک جیسے ہیں. صحیح ہے. ان کی تشریف لال ہوتی ہے, مرزائیوں کی بھی اور مرزا قادیانی کی بھی لال تھی. وہ کہتا ہے 16 دن تک خون آتا رہا, تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے. ان کی چتر کھا کھا کر لال رہتی ہے, یہ بھی ان کی خصلت ملتی ہے. اور جو سور ہیں ان کے ساتھ ان کی انہوں نے بتائی ہے, جو عابد بھائی تھے انہوں نے ان کی بتائی ہے کہ وہ ان میں حیا نہیں ہوتا, اور یہ گروپ میں ہوتے ہیں اور مطلب ان میں حیا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ان میں وہ پھر کہہ رہے تھے شاید خصلت پائی جاتی ہے مرزائیوں میں. شاید نہیں 100% پائی جاتی ہے. سور جو ہے وہ باقی جتنے بھی جانور ہیں نا ان میں بھی محرم رشتوں کا جو ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے. محرم رشتوں کی نا پہچان جانوروں میں ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میٹ اپ جو ہے وہ نہیں کرتے جو اس کا محرم ہوتا ہے. لیکن خنزیر میں یہ خصلت نہیں پائی جاتی, اور خنزیر جو ہے وہ اس میں بالکل یہ پہچان نہیں پائی جاتی ہے. وہ کوئی خود کی جنی ہوئی ہے یا کوئی اس کی ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی ہے, وہ اس کے ساتھ بھی وہ میٹ اپ کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گروپ کی بات جو آپ نے کی ہے, یہی خصلت قادیانیوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ سگی بہن بیٹیوں کو بیویوں کو کہتے ہیں کہ آپ کسی اور سے کریں, اور بیٹیوں پہ خود جو ہے وہ کہ آپ لفظ اس بدلہ استعمال کریں. تو یہ مرزائیوں میں بالکل خصلت یہ سور والی 100% اس مرزائیت میں پائی جاتی ہے. اور یہ جو دونوں جانور ہیں, شاید یہ بندر تو چلو ہم نے ذرا دیکھا ہے, سور کو اتنا نزدیک سے نہیں دیکھا ہے. یہی سنا ہے کہ یہ بڑے بدبودار ہوتے ہیں. ضیاء بھائی سوری شاید آپ کھانا ساتھ کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ بہت غلیظ ہوتے ہیں, خصوصاً سور. بندر پھر بھی کچھ ٹھیک ہے, لیکن سور جو ہے یہ بہت انتہائی غلیظ ترین جانور ہے, انتہائی غلیظ ترین ہر لحاظ سے. اور بندر بھی ویسا ہی ہے. بہرحال بندر کی بنسبت سور جو ہے وہ زیادہ غلیظ ہے. تو یہ دونوں جانور غلیظ ہی ہیں, ایسے ہی ہے. شاید وہ مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو ہاں بالکل اس کے تو گندا ہونے کے بارے میں یہ نہایت گندا شاید سنتے ہوئے کچھ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن بالکل یہ تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ تو انتہائی غلاظت کا ڈھیر ہے سور. السلام علیکم ضیاء بھائی, یوسف بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں یہاں یورپ میں ہوں تو ٹریلر چلاتا ہوں, تو پاس سے اگر کوئی ٹریلر گزرے سوروں والا تو بڑی دیر بدبو سڑک پہ رہتی ہے ان کی کافی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جناب, آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب خیریت. اچھا یہ ایکچولی نا مرزا صاحب نے خواب دیکھا تھا. مرزا صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے ارد گرد بندر, سور اور درندے ہیں. تو ہم تھوڑا یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بندر, سور اور انہوں نے بندر, سور اور درندے بولا ہے, تو ان کی کون سی خصوصیات ہیں, ان کی خصلتیں ہیں ایسی جو اب مرزائیوں میں پائی جاتی ہیں. تو ضیاء بھائی نے ایک بڑی پیاری خصلت بتائی ہے بندروں کی کہ یہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں, کبھی ایک ٹہنی پہ, کبھی دوسری پہ, کبھی تیسری پہ, کبھی چوتھی پہ, کبھی پانچویں. تو یہ ان میں تو بڑی خصلت, بہت مماثلت پائی جاتی ہے.
کہ یہ بھی کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, کبھی تیسری جگہ, کبھی چوتھی جگہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام یہ ورحمۃ جو اللہ سور ہوتا ہے نا, سور آپ دیکھیں گے نا تو سور گردن نہیں موڑ سکتا, اس کو پورا مڑنا پڑتا ہے. اب اچھا. آپ تصور کر لیں مسرور ہاں مرزا مسرور کو بھی دیکھ لیں آپ کہ وہ ہاں گردن نہیں مڑتی اس سے. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات. اور اگر اس کو یہ ویسے یہ دیکھیں کہ دیکھ لیں ان کے لیے بھی یہ کتنے مطلب یہ کتنے گر چکے ہیں, یہ کتنے اپنے کفر میں آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے واپسی کا راستہ تقریباً ناممکن ہے. ضیاء بھائی اور ہاں نائٹ رائڈر بھائی, یار یہ وہ بندے دیکھیے جو ان کے فرنٹ لائن کے ہیں, مربیان وغیرہ, مبلغین جو تبلیغ کرتے ہیں اپنے اسکلٹ کی, جنہوں نے مرزے کی کتابیں کو 4-5 کو تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہیں اور مرزے کے خصوصاً عقائد کو جو جانتے ہیں اور پھر بھی مرزئی ہیں, قطعاً وہ واپس آنے والے نہیں الا ماشاء اللہ. باقی عام عوام جو قادیانیوں کی ہے وہ ضرور واپس آ جاتی ہے, چونکہ وہ اصل میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا نا مرزا کے عقائد کا اور اس کی تعلیمات کا, کتب کا, وہ ضرور واپس آ جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر نائٹ رائڈر بھائی یار کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے جس شخص کو یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ حرمین شریفین کے سائے کا مقابلہ کر رہا ہے ملکہ برطانیہ کے سائے سے, اور اس سائے کو بہتر کہہ رہا ہے. یار اگر کسی میں اسلام کی, پیغمبر اسلام کی, اللہ تعالیٰ کی محبت کا کسی کو تھوڑا سا بھی جز ملا ہے, چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ملا ہے, یار جب وہ بندہ یہ بات سنے گا, سوچے گا, تو نائٹ رائڈر بھائی کیسے یار وہ بندہ ایسی جماعت میں رہ سکتا ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں جی مجھے ہم حقیقی ہم مسلم ہیں, ہمارا دعویٰ حقیقی اسلام کا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اگر آپ حرمین شریفین کے سائے کو آپ کسی اور سائے سے ملا کے پھر یہ سوچو کہ نہیں ہم حقیقی اسلام کی بات کرتے ہیں, یار کچھ اللہ کا خوف کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ کے پاس یہ بات پہنچ جائے اس کے بعد بھی اگر نائٹ رائڈر بھائی کوئی بندہ اسی اپنے کفر پہ ڈٹا رہے, جم جائے اور یہ کہے, تو یہ تو صاف سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں. اگر اب بھی آپ توبہ نہیں کرو گے بھئی اس کے بعد حجت تمام ہے. اتنی کھلی بات آپ کو بتا دی گئی ہے. جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اسلام کا, پیغمبر اسلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ شخص نعوذ باللہ حرمین شریفین کے سائے کی نسبت اتنی بڑی نسبت ہے یار, وہ جا کے کہاں پہ جوڑ رہا ہے یار, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور پھر اس شخص کے یہ خواب سچ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میرے ارد گرد جو بندر, سور اور درندے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ان کی حالت ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے نائٹ رائڈر بھائی؟ ایسے ہی ہے بالکل پکا کافر ہے, کوئی شک نہیں. بس دیکھ لیں کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مرزا اس کو حقیقت ہے گی تو کیونکہ مرزا کے وفادار ہے نا, اس لیے یہ نہیں. اور بس کار ہے نا اللہ کی طرف سے, کہہ سکتے ہیں حقیقت سامنے اب اتنا بڑا اس نے یہ بات کر دیا ہے مدینہ کے حوالے سے. اس کے امن میں آ رہے ہیں, اس سے جناب ان کو امن مل رہا ہے اور حفاظت میں ہیں. اللہ پر مکہ اور بالکل مدینہ کے حوالے سے جی وہاں ان کو کچھ نہیں ملا, کافی کچھ مل گیا. یہ اب اس کے باوجود پتہ نہ چلے, یہ پھر آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید میں چلیں اور پھر دعوے کریں, آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے نائٹ رائڈر بھائی, آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. ہلو بالکل ایسے ہی ہے جی نائٹ رائڈر بھائی. گھر پہ ہیں, گھر پہ ہیں, گھر نہیں, یہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. نہیں پتہ نہیں ابھی اچانک کچھ. ہاں جی بالکل آواز ٹھیک نہیں آ رہی.
خان صاحب آ جائیں اوپر. نائٹ رائڈر بھائی آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. میں دیکھتا ہوں ذرا اگر مجھے خان صاحب ملتے ہیں نا میں 5-10 منٹ خان صاحب سے گپ شپ کرتا ہوں جب تک آپ اپنی ذرا آواز درست فرما لیں. جی خان صاحب سب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. خان صاحب کہاں تھے یار؟ آپ نے آج اتنے بڑے انکشاف ہو گئے آپ کی غیر موجودگی میں. خان صاحب آپ نے سنا ہی بھائی نہیں. وہ ابھی کل ٹھیک ہے میں نے جانا ہے تو تیاری کر رہا تھا کام پہ، آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی بالکل بالکل. جی اب ٹھیک ہے آپ کی آواز اب ٹھیک ہے. محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اچھا وہ آپ جی اب کی آئی ڈی دیکھ کے تو میرا نام دوسرا نکلنے لگا تھا، پھر میں رک کے بولا. نہیں وہ مجھے اسی نام سے بلا رہے ہیں، عابد بھائی بھی وہ کہتے ہیں ہمیں وہی نام پکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ خان صاحب ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ یار مرزا نے بولا ہے کہ اس نے جو حرمین جو مکہ مدینہ کا اس نے بولا ہے کہ مجھے اتنا امن جو مکہ اور مدینہ میں نہیں میرے لیے جتنا امن میرے لیے وہ ملکہ برطانیہ کے سائے میں ہے، اتنا امن میرے لیے مکہ اور مدینہ کے سائے میں نہیں. تو یار مکہ اور مدینہ حرمین شریفین جو جائے سوال آپ پورا صحیح کریں. مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی دونوں صورتوں میں کہ نہیں ایک صورت میں؟ میرے پاس دونوں صورتوں کے حوالے ہیں. بالکل آپ کی بات ہی. خان صاحب یار ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے سائے کو ملکہ برطانیہ کے سائے کے ساتھ ملائے اور پھر ملکہ برطانیہ کے سائے کو اس سے بھی بہتر قرار دے. یار خان صحیح بتائیں، اگر مجھے آپ کو میری بات غلط لگے مجھے آپ کہیں کہ آپ کی غلط ہے. مجھے بتاؤ یار اس سے بڑا کوئی کفر اور شرک ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ کافر ہے ہمارے نزدیک کافر. میں یہ بات کر رہا ہوں مرزیوں کے لیے کہ ان کو تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ حقیقی اسلام ہے حقیقی مسلم ہو، ان کے لیے یہ بات کروں. خان یار اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے یار؟ اس کے بڑا کوئی شرک نہیں ہو سکتا. کفر اس سے بڑا کیا ہوگا یار؟ کوئی نہیں ہے دوسرا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خان صاحب کوئی بندہ یار یہ کمپیریزن کرنے کا بھی سوچ سکتا ہے؟ کوئی موازنت ہی نہیں. یہ تو ایسی بات ہے جیسے وہ یار کیا پدی کا شوربہ یار، کیا تمہاری اوقات کہ اللہ اور اس کے رسول کے یار خانہ خدا کعبۃ اللہ کے سائے سے بڑا سایہ کس کا ہوگا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے سائے کا، گنبد خضرا کے سائے سے بڑا سایہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا تمہیں سایہ یار برطانوی گورنمنٹ کا لگتا ہے یار. اور ایسے لوگوں کو پھر خان صاحب یار پھر اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس بات کو مان کے ہضم بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اس نے کہا کہہ دیا بس کہہ دیا ٹھیک ہے. یہ نہیں، وہ کہتا ہے ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے نا، وہ تو مرزا صاحب لکھ گئے نا. نہیں وہ کیا مرزائی کہتے ہیں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر انہوں کہا نبی مندے ہیں. وہ ان کا ایسا عقیدہ نہیں، وہ تو کالے جھنڈوں کے ساتھ برٹش آئے ہوئے ہیں. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، میں نا خان صاحب یہ مجھے آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ جو عام مرزئی ہیں نا ان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. میں صحیح بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے بات. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مربی جو آگے 5-10 یہ 5% بھی نہیں ٹولا، یہ وہی لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں نا. یہ تو ملکہ برطانیہ کو سجدہ کرتے ہیں جو ابھی تک عقیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب اپنے نبی کے جس کو نبی مانتے ہیں اس کے خلاف عقیدہ ہے ان کا. جو نائٹ رائڈر بھائی جو عام مرزئی ہے نا ان کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا. اب صحیح بات ہے، ابھی کوئی آئے گا نا مرزئی آپ اس سے یہ بات پوچھیں وہ اس کو کبھی نہیں اس بات کو انڈورس نہیں کرے گا، کبھی بھی آن نہیں کرے گا. مر جائے گا اس کو آن نہیں کرے گا. ہاں نہیں کرے گا. یہ کہہ دے گا اس کی تعویلات گھڑے گا آگے پیچھے جائے گا. دکھا بھی گئے حوالہ دکھایا جائے. یہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تعویلات کے تو ماہر ہیں نا. عام مرزئی نہیں مانے گا کبھی بھی. لیکن یہ نہیں کو عام مرزئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھے گا. ظاہر ہے وہ ڈر جائے گا یہ عقیدہ رکھنے. دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے نائٹ رائڈر بھائی خان صاحب، ظاہر ہے یار وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نا. ہم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، لیکن اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں
کہ وہ کیا بات کرتے ہوں گے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سوچ رہے ہیں, ان کو تو قرآن و سنت کے نام پہ ہی دھوکہ دیا گیا. جب ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سائے کو ہمارا جو نبی ہے وہ ملکہ برطانیہ کے یا گورنمنٹ آف برطانیہ کے سائے سے اس کے ساتھ وہ ملا رہا ہے, تو وہ تو یار ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے بات. تو عام مرزئی تو اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور پھر جو پڑھے لکھے ہیں ان میں طبقہ, چلو آپ یہ کہیں کہ چلو کوئی ان پڑھ ہوگا وہ کہہ دے گا بھی جو بھی ساڈا مرزا صاحب نے کہا وہی صحیح گل ہے, کیونکہ میرے ابے نے بھی آئی گل کی تھی, میری اماں بھی آئی آندی, وہ تو چلو یہ بات. لیکن جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو ایسی کبھی بھی بات نہیں کرے گا. پڑھا لکھا کس صورت میں؟ دنیاوی تعلیم میں کہ جو ہاں ایون دنیاوی تعلیم میں بھی ظاہر ہے اگر مسلمان ہے اس کو دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے دیا, شعور دیا, وہ بھی ٹھیک. تعلیم تو تعلیم ہے, اس کو اللہ نے شعور دیا. دنیاوی تعلیم اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کسی بینک میں جاب کرتے یا کینیڈا میں رہ رہا ہے تو اس کا یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس نے مرزا صاحب کی کتب پڑھی ہیں ساری. نہیں, کتب تو پاکستان والوں نے بھی نہیں پڑھی, لیکن اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے, اس کو وہ اسلام کے بارے میں ظاہر ہے تھوڑا بہت جانتا ہے, وہ باہر لوگوں سے اسلام کے بارے میں جانتا ہے نا ساحل بھائی. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں, جب وہ یہ عقیدہ سنے گا تو وہ تو اس کو غلط ہی کہے گا نا. ہاں نہیں, اس کو نہیں, یہ آن نہیں کرتے, وہ کبھی بھی نہیں آن کریں گے. مر جائیں گے سولی پہ لٹک جائیں گے, یہ نہیں آن کرتے. یہ میرے سے شرط لگا گیا. ہاں بھی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ عام مرزئی نہیں کرے گا, لیکن مربی کر جائیں گے. مربی کہہ جائیں گے کہ مرزا نے جو کیا ٹھیک ہے. مربی تو ساحل بھائی میں نے بولا ہے آپ کو, وہ تو ملکہ برطانیہ کو سجدے کرتے ہیں جو اب تک زندہ تھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کسر صلیب کرتے ہیں ادھر. کیا کہتے ہیں نائٹ رائڈر بھیا؟ ضیاء بھائی تشریف لے جا چکے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کھل کے آپ بات کریں. ضیاء بھائی چلے گئے ہیں تو اب آپ کو یہ کوئی نہیں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے. جی بات تو یہی ہے کہ جواد وائی سی سی آیا نا, وائی سی یہ کینیڈا کا ہے, سوری انکل ایسی بات کاٹنے کے لیے. ان کو اٹھلائیں, اوپر بلائیں اور ان سے یہ عقیدہ پوچھیں آپ. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. نہیں کوئی بھی یہ عقیدہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تعویل کریں گے لازمی. 2 پیچھے سے پڑھو 2 آگے سے پڑھو اور تعویل اس کے اوپر ایسی ماریں گے کہ بس نہ سر نہ پیر ہوگا. نہیں یہ کوئی بھی, میرا خیال ہے اس عقیدے کو کہ جو حرمین شریفین ہیں, اللہ کا گھر, اللہ کے رسول کا گھر, مسجد نبوی اور خانہ کعبہ بیت اللہ, تو مکہ اور مدینہ کا سایہ, اور اس کو ملکہ برطانیہ کے سائے سے اول تو کوئی بندہ بھی, میں نہیں مانتا کہ عام مرزئی, ہاں مربی بھی کرے گا, مربی کرے گا اس کو, لیکن عام مرزئی نہیں اس کو کبھی بھی اون نہیں کرے گا, کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا, اس کو غلط کہے گا. ایسے ہی نہیں وہ شاید اسی لیے ویسے تو اللہ نے الحمدللہ نصیب نہیں کیا مکہ مدینہ جانا مرزا صاحب کو, لیکن شاید اس لیے بھی نہیں وہ گئے کہ وہ اصل میں برطانیہ وہاں جا کے سجدے کرنا چاہتے تھے. ہاں تو ظاہر ہے ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ وہ نہیں انہوں نے اس کو سمجھا, تو اسی لیے انہوں نے ایسا بول دیا نا. یار نائٹ رائڈر بھائی اس بات کی نا کبھی یہ بات بتاتے ہیں نا تو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. مجھے آج اس بات پہ نہیں, اس پہ پھر جب ہم آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں نا تو میں نے آج ایسے نا تھوڑا سا ساحل بھائی کیا کریں گے, جو حوالہ ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا کہ سبحان اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ پہ جو اس نے بات کی کہ وہ کھا نہیں یار وہ تو بات ہی نا. میں نے آپ کو پتا ہے وہ پرسوں ہماری براڈ پہ کوئی بندہ حوالہ پڑھنے لگا تھا, میں نے روک دیا تھا. شارپ شوٹر بھائی, میں نے کہا نہیں شارپ شوٹر بھائی پلیز وہ اپنے الفاظ نہیں استعمال کرنے جو اللہ کے لیے. اس کے الٹ الفاظ استعمال کر دیتا ہوں, وہ دوسرا والا لے لے. ملکہ برطانیہ آسمانوں کا نور ہے اور میں زمین کا نور ہوں. مرزا غلام قادیانی. ہاں بس چھوڑیں یار, یہ کیا گندا بندہ ہے. آسمانوں کا نور اگر ملکہ برطانیہ ہے تو پھر اس کو سجدہ کرنا بھی ان کے نزدیک جائز ہے. انہوں نے کیے بھی ہوں گے مربیان اور جو ان کے خلیفے ہیں. یار اچھا نائٹ رائڈر بھائی یہ دیکھیں, یہ عجیب بات نہیں کہ اگر ہم جس دن قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, حدیث ڈسکس کرتے ہیں, تو اس دن دل کی حالت کیا ہوتی ہے, اور دیکھیں آج اس کو ڈسکس کیا تو کیا حالت ہے. مجھے میں جب کہتا ہوں نا کہ یار ہم قرآن حدیث ڈسکس کیا کریں تو کچھ دوست کہتے ہیں بھئی یہ بھی دیکھو یار ہمارا اس وقت نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے, ہم نے سونا ہوتا ہے, تو ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو ہلکا کر کے سونا چاہتے ہیں.
مرزا کے حوالہ نا ایسے دل پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. کر دیتے ہیں، دل سخت ہو جاتا نہیں، ہے آج حضرت کے بعد۔ آج 2-3 حوالے عابد بھائی نے ایسے دیے ہیں کہ جو کبھی سنا نہیں تھا اس بارے میں. ایک تو وہ جو انہوں نے جہاد کی کھڑکی کھول دی دوبارہ سے، اور ساتھ ہی بند بھی کر دی نا. یہ کون سا والا تھا؟ یا تو انہوں نے 2-3 جگہ یہ کھولا لگایا ہے۔ ہوا عابد بھائی نے یہ عراق سامنے کی جنگ. یہ کون سی والا ہے؟ یہ دیکھو یہ سامنے لگا ہوا. یہ کون سے عراق؟ او اچھا، وہ کشمیر والا بھی ہے میرے پاس، فرقان فورس والا۔ ہاں فرقان فورس. فرقان فورس ہے کہ فورس بنانی ہے اللہ کے نام پہ. نائٹ رائڈر بھائی یار اصل میں نا پتہ ہے کیا، یہ حوالے تو پہلے تھے، ان کو کبھی پڑھا، مطلب پڑھا تو سرسری پڑھا ہے، کبھی ڈسکس نہیں کیا. نائٹ رائڈر بھائی تو جب ان کو ابھی ڈسکس کیا نا تھوڑا سا ڈیٹیل ڈیپلی، تو یہ اتنی آواز آ رہی ہے نا. اب اسی بات کو دیکھیں، اور اس کا اور نہیں استعمال کریں آپ ملکہ کی حکومت کو بچانے کے لیے. ملکہ کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں، وہ تو بظاہر انہوں نے اس کا جو لب لباب ہے وہ تو انہوں نے ابھی مرزائیوں کے نزدیک بشیر محمود جو ان کا دوسرا 2 نمبر خلیفہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے اس فورس سے کشمیر آزاد کروایا ہے. مطلب وہ فورس مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے لڑی، جو کہ جھوٹ ہے ٹوٹل. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا وہ ہمارے قبائل لڑے تھے، پٹھان لڑے تھے جو کشمیر آزاد ہوا تھا. لیکن چلیں اگر یہ لکھا ہے تو پھر تو اس نے اپنے باپ کی خلاف ورزی کر دی. یہ خان صاحب یہ پتہ ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے، ہاں یہ وہی ہے کہ مرزائیوں کو کافر ہم نے قرار دلوایا تھا. ہر قبیلہ بلوچی کہتے ہیں، اصل میں جو کشمیر کے لیے جو لڑے تھے نا وہ